ایک ایسی عورت جس کا شوہر سال کے زیادہ حصے میں شہر سے باہر مزدوری کرتا تھا۔ گھر میں نورین بی بی اور اس کی جوان بیٹی اکیلے رہتی تھیں۔ محلے میں اکثر لوگ ان کی مدد کے لیے ان کے گھر آتے جاتے تھے، مگر سب سے زیادہ ان کے گھر کا راستہ قاری صاحب نے اپنایا ہوا تھا۔ قاری صاحب محلے کے امام تھے، مگر ان کی شخصیت میں کچھ ایسا رعب اور کشش تھی کہ ہر کوئی ان کے قریب ہونا چاہتا تھا۔ ان کی گہری نظریں، بھاری آواز اور مضبوط وجود اکثر عورتوں کو بے چین کر دیتا۔ ایک رات بارش بہت زوروں پر تھی۔ آسمان بجلی کی چمک سے روشن ہوتا اور پھر اندھیرا چھا جاتا۔ نورین بی بی دروازہ بند کرنے ہی والی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو قاری صاحب بھیگے ہوئے کھڑے تھے۔ ان کے کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا، ان کے بال ان کے ماتھے پر چپکے ہوئے تھے۔ نورین بی بی نے فوراً کہا، قاری صاحب اندر آ جائیں، باہر بہت تیز بارش ہے۔ اندر آتے ہی قاری صاحب نے کپڑے جھاڑے۔ اتنے میں نورین بی بی تولیہ لے کر آئی۔ جب ان کے ہاتھ ایک دوسرے کو چھونے لگے تو لمحے بھر کے لیے دونوں رک گئے۔ ان کے دل کی دھڑکنیں جیسے ایک ساتھ سنائی دینے لگیں۔ اسی وقت اس کی بیٹی بھی کمرے میں آ چکی تھی۔ اس نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا، مگر وہ خاموش رہی۔ اس کی نظریں سب کچھ کہہ رہی تھیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلنے لگا۔ کچھ دن کے بعد رات کے وقت بجلی چلی گئی۔ گھر میں گہرا اندھیرا چھا چکا تھا۔ نورین بی بی نے دیا جلایا۔ روشنی میں قاری صاحب کا چہرہ نیم اندھیرے میں زیادہ پراسرار لگ رہا تھا۔ قاری صاحب کہنے لگے، اندھیرا وہ باتیں دکھا دیتا ہے جو روشنی چھپا دیتی ہے۔ نورین بی بی نے قاری صاحب کی بات سن کر اپنی نظریں جھکا لیں اور اس کے ہاتھ میں دیا کانپ رہا تھا۔ قاری صاحب نے دیا تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور قاری صاحب کا ہاتھ نورین بی بی کے ہاتھ سے ٹکرایا۔ یہ ٹکراؤ لمحے بھر کا تھا، مگر دونوں کے دل میں بجلیاں دوڑ رہی تھیں۔ بیٹی پردے کے پیچھے سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سا اضطراب پیدا ہونے لگا۔ اب بیٹی بہانے سے قاری صاحب کے قریب آنے لگی۔ وہ جب قاری صاحب سے پڑھتی تو بار بار ان کی آنکھوں میں دیکھا کرتی۔ قاری صاحب بھی جانتے تھے کہ یہ نظر کسی شاگرد کی نظر نہیں، بلکہ ایک الگ کشش کی ہے۔ ایک دن قاری صاحب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کہنے لگے، تمہاری آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ بیٹی نے نظریں جھکا لیں، مگر اپنا ہاتھ نہیں چھڑایا۔ اس لمحے کمرے کی فضا میں صرف سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ کبھی قاری اور ماں نیم اندھیری رات میں قریب آتے، کبھی بیٹی پڑھائی کے بہانے قاری کے لمس کو محسوس کرتی۔